شہر کے پرانے حصے میں ایک سنسان گلی تھی جہاں لوگ شام کے بعد جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس گلی کے آخر میں ایک پرانا بوسیدہ سا گھر کھڑا تھا، دیواریں ٹوٹی ہوئی، کھڑکیاں زنگ آلود اور دروازہ ہمیشہ ہلکا سا کھلا رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ گھر خالی نہیں ہے، لیکن عائشہ کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ایک بہادر لڑکی تھی، آج شاید اسے حقیقت کا اندازہ نہیں تھا۔ نیا گھر، یہ گھر بہت سستا کیوں ہے؟ عائشہ نے ایجنٹ سے پوچھا۔ ایجنٹ نے نظریں چرا لے۔ بس پرانا ہے، لوگ نیا گھر پسند کرتے ہیں۔ عائشہ ہلکا سا مسکرائی۔ میرے لیے ٹھیک ہے۔ اور اسی دن وہ وہاں شفٹ ہو گئی۔ پہلے دن سب نارمل تھا، دوسرے دن بھی، مگر تیسرے دن گھر نے اپنی اصل دکھانی شروع کی۔ پہلی سرگوشی رات کے ٹھیک 3 بجے۔ عائشہ کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی نے اسے جگایا ہو۔ اور پھر ایک ہلکی سی آواز، عائشہ۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون ہے؟ خاموشی، کمرہ بالکل سنسان، صرف گھڑی کی ٹک ٹک۔ کھڑکی اچانک کریک، کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ ٹھنڈی ہوا اندر آئی، مگر اس میں ایک عجیب سی بو تھی، جیسے سڑنے کی۔ عائشہ نے کھڑکی بند کی، مگر اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ یہ سب وہم ہے، اس نے خود سے کہا، مگر یہ وہم نہیں تھا۔ چھت پر کچھ۔ اگلی رات پھر 3 بجے، اس بار آواز واضح تھی، سرر سرر، جیسے کوئی چیز چھت پر رینگ رہی ہو۔ عائشہ نے ہمت کر کے اوپر دیکھا، مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے لائٹ آن کی، خاموشی۔ لائٹ بند کی، سرر سرر، آواز واپس آ گئی۔ پہلا زخم۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور رک گئی۔ اس کی گردن پر 2 باریک نشان تھے، جیسے کسی نے دانت گاڑے ہوں۔ یہ کیسے؟ وہ پریشان ہوئی، مگر پھر خود کو سمجھایا، شاید کوئی کیڑا ہوگا۔ لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں خوف بیٹھ چکا تھا۔ کمزوری۔ چند دنوں میں وہ بدلنے لگی۔ چہرہ پیلا، آنکھیں دھنسی ہوئی، جسم کمزور، اور سب سے عجیب بات، ہر رات 3 بجے وہ جاگ جاتی، بغیر کسی الارم کے۔ آئینے کا راز۔ ایک شام وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا، اس کے پیچھے ایک سایہ، بڑا سا، پر پھیلائے ہوئے، چمکتی آنکھیں، چمگادڑ۔ عائشہ کا سانس رک گیا۔ وہ فوراً مڑی۔ کمرہ خالی تھا۔ سچ کا آغاز۔ اب وہ ڈر چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ نہیں سوئے گی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی رہی، آنکھیں کھلی رکھ کر۔ گھڑی کی سوئیاں چلتی رہیں۔ 1 بجے، 2 بجے، پھر 3 بجے۔ کمرہ اچانک ٹھنڈا ہو گیا، سانس سے دھواں نکلنے لگا، اور پھر ٹھپ، کوئی چیز چھت سے ہلی۔ خوفناک منظر۔ عائشہ نے آہستہ آہستہ اوپر دیکھا، اور اس کا خون جم گیا۔ چھت پر ایک دیو ہیکل چمگادڑ الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے پر دیواروں تک پھیلے ہوئے تھے، اور اس کی آنکھیں سرخ، بالکل سرخ۔ آہستہ آہستہ نیچے۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے آئی، جیسے شکار کے قریب آ رہی ہو۔ اس کے پر ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ کمرے میں ایک بدبو پھیل گئی۔ نون نہیں، عائشہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ چمگادڑ رک گئی، اور پھر انسانی آواز میں بولی، تمہارا خون بہت میٹھا ہے۔ جسم سن۔ عائشہ بھاگنا چاہتی تھی، مگر وہ ہل نہیں سکی، جیسے اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑ چکا ہو۔ چمگادڑ اس کے بالکل قریب آ گئی۔
اس کی سانس عائشہ کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ حملہ! اچانک وہ اس پر جھپٹی اور اپنی نوکیلی دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ عائشہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ چیخی، مگر آواز نہ نکلی۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح پڑوسیوں کو شک ہوا۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ کوئی جواب نہیں۔ آخرکار دروازہ توڑا گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ صرف بستر پر خون کے نشان تھے اور دیوار پر ایک عجیب سا نشان، جیسے پر لگے ہوں۔ آخری حقیقت۔ کچھ دن بعد اسی گلی میں ایک نئی لڑکی آئی۔ اس نے بھی وہی گھر لے لیا۔ پہلی رات سب ٹھیک تھا، دوسری رات بھی، تیسری رات 3 بجے اس کی آنکھ کھلی اور کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ اختتام آغاز کہتے ہیں۔ اب اس گھر میں 2 چمگادڑیں ہیں، ایک پرانی اور ایک نئی، اور ہر رات وہ کسی نئے شکار کا انتظار کرتی ہے۔